الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سبق کو چند مسائل پڑھ کے چھوڑ دیا تھا۔ مسئلہ نمبر 37 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج مسئلہ نمبر 38 سے شروع کرتے ہیں۔ آج کنویں کا بیان جو ہے، اس کنویں کے بیان کے آخری مسائل یعنی آخری سبق سمجھیں اس کا، پھر آگے اور سبق شروع ہو جائے گا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کنویں سے مرا ہوا جانور نکلا، تو اگر اس کے مرنے کا وقت معلوم ہے تو جس وقت معلوم ہوا کہ اس کا وہ وقت تھا، اس وقت میں یہ جناب جی مرا تھا، جیسے ہی اس کا وقت معلوم ہوا ہے اسی وقت سے ہی پانی نجس گنتی کیتا جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر کسی نے اس پانی سے وضو کیا ہے یا غسل کیا ہے، نہ ہی وضو ہوگا اور نہ ہی غسل ہوگا۔ جتنی نمازیں اس وضو سے کر کے پڑھی ہیں ان سب نمازوں کا دوبارہ پھیرنا ضروری ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ نمازیں نہیں ہوئیں۔ اسی طرح اگر پانی سے کپڑے دھوئے یا کسی اور طریقے سے اس کے بدن یا کپڑوں پر وہ پانی لگا ہے تو کپڑے اور بدن ان کا پاک کرنا ضروری ہے۔ ان سے جو نمازیں پڑھیں گے وہ نمازیں نہ ہوں گی۔ ان نمازوں اگر پڑھ بھی لی ہیں تو ان نمازوں کا پھیرنا فرض ہے۔ اور اگر وقت معلوم نہیں ہے کہ کس وقت کا پتہ نہیں اس میں جانور گرا تھا، وقت معلوم نہیں ہے، تو جس وقت دیکھا جائے گا اس وقت سے ہی اس پانی کو نجس گنتی کیتا جائے گا۔ جس وقت سے اس کو دیکھا جائے گا وہ اس وقت سے ہی نجس قرار پائے گا، اگرچہ پھولا پھٹا ہو اس میں تو اس سے پہلے نجس نہیں ہے، اگرچہ وہ پھولا پھٹ گیا ہو۔ جس وقت دیکھا ہے اسی وقت سے نجس قرار پائے گا۔ اور پہلے جو وضو یا غسل کیا یا کپڑے دھوئے ہیں تو ان میں سے کوئی حرج نہیں ہے۔ جس وقت دیکھا ہے اسی وقت سے دیکھا جائے جناب جی اس کے نجس ہونے کا قرار پائے گا وہ۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو کنواں ایسا ہے کہ اس کا پانی ٹوٹتا ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی کنویں ایسے ہوتے ہیں کہ نیچے سے بڑی تیزی کے ساتھ وہ پانی جناب علی نکال رہے ہوتے ہیں، اوپر سے جتنا پانی نکالا جائے ویسے اتنا پانی نیچے سے نکل آتا ہے، اس کا پانی ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔ تو جتنا ہی پانی اسے نکالے نہیں ٹوٹتا، تو اس میں نجاست پڑ گئی ہے یا اس میں کوئی اور جانور مر گیا ہے۔ جس جانور کا حکم یہ ہے کہ اگر ایسا جانور دمی چل گیا ہے کہ اس سے کل پانی نکالنے کا حکم ہے، تو اب کیا طریقہ کیا جائے گا؟ کیونکہ کل کا پانی تو اس کا نکل نہیں سکتا، نیچے سے پانی بڑے تیزی کے ساتھ ابھرتا ہے اوپر، کل پانی اس کا نکل نہیں سکتا۔ اب اس کا طریقہ کار کیا کرنا چاہیے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے معلوم کیا جائے کہ اس میں کتنا پانی ہے، اس کنویں میں، کہ وہ سب پانی نکال لیا جائے۔ نکالتے وقت جتنا زیادہ ہوتا جائے گا اس کا لحاظ نہیں ہے، صرف پہلے معلوم کر لیا جائے کہ کتنا پانی اس میں ہے۔ اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ مکمل جناب جی معلومات لے لیں کہ اس میں کتنا پانی ہے، یا کوئی پرہیزگار آدمی بلائیں۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ مسلمان پرہیزگار ہو، جس کو یہ مہارت ہو کہ پانی کی چوڑائی اور گہرائی وہ جانتا ہے، کہ یعنی یہ جو پانی کنویں میں کھڑا اتنی اس کی چوڑائی کتنی ہے اور اس کی گہرائی کتنی ہے، وہ دیکھ کر بتا سکے، اس آدمی کی بات مانی جائے گی۔ جتنا وہ بتائے گا کہ اس کی چوڑائی اور اس کی گہرائی اتنی ہے، اتنا پانی نکال لیا جائے، بس اتنا پانی نکال لیا جائے، کنواں پاک ہو جائے گا، اگرچہ وہ تیزی سے نکالتا ہے، کیونکہ مسلمان پرہیزگار جو ہے اس کی بات کا اعتبار ہے شریعت میں۔ اور دوسرا طریقہ اس میں یہ ہے کہ اس پانی کی گہرائی میں کسی لکڑی یا رسی کے ساتھ اس پانی کی گہرائی کو ناپا جائے کہ اس میں پانی اس وقت کتنا کھڑا ہے۔
لکڑی کے ساتھ یا رسی کے ساتھ ناپ لیا جائے. پھر چند شخص پھرتی کے ساتھ اس سے 100 ڈول نکال لیں. 100 ڈول نکال لیں. پھر پانی ناپیں. جتنا کم ہو اس حساب سے ہی پانی نکالا جائے، یعنی جتنا کم ہے. یعنی کہ اس کی مثال یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ناپنے سے معلوم ہو جائے گا کہ پانی مثلاً 10 ہاتھ ہے. پہلی مرتبہ جب ناپا تو معلوم ہوا کہ پانی 10 ہاتھ ہے. اب انہوں نے پھرتی کے ساتھ پانی نکالا. نکالنے کے بعد پھر جناب جی معلوم ہوا کہ 9 ہاتھ رہا ہے. اب 100 ڈول میں سے جناب جی 1 ہاتھ کم ہوا ہے 100 ڈول میں سے، تو یہ جناب جی حساب معلوم ہو جائے گا کہ 10 ہاتھ میں 1000 ڈول ہوتا ہے. تو پھر 1000 ڈول نکالنے سے ہی کنواں پاک ہو جائے گا، یعنی اس کا کل پانی نکالا جائے گا. آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو کنواں ایسا ہے کہ اس کا پانی ٹوٹ جائے گا، اس کا پانی ٹوٹ جائے گا، یعنی کوئی ادھر ہو جائے گا یا ادھر ہو جائے گا، اس طرح کا نظام اس کا بن جائے گا، یا پانی ٹوٹ جائے یا اس میں پھٹ جانے کا نقصان وغیرہ ہے، تو بھی اتنا ہی پانی نکالا جائے گا جتنا اس وقت اس میں موجود ہے. پانی توڑنے کی حاجت نہیں ہے. آگے مسئلہ یہ ہے کہ کنویں سے جتنا پانی نکالنا ہے اس میں اختیار ہے کہ ایک دم سارا پانی نکال لیں یا پھر وقفے وقفے سے اتنا نکال لیں. دونوں صورتیں جائز ہیں. مثال کے طور پر ایک کنواں ہے، اس سے جناب علی 50 ڈول نکالنا ہے. انہوں نے صبح کے وقت 25 نکال لیں اور 25 شام کو نکال لیں. جیسے 25 شام کو نکالیں پاک ہو جائے گا. یعنی یک دم اسی وقت سارا پانی نکالنا ضروری نہیں ہے، 2 ٹائم بھی نکال سکتے ہیں. آگے مسئلہ یہ ہے، آج کے سبق کا جو آخری مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مرغی کا تازہ انڈا، مرغی کا تازہ انڈا کہ جس اس پر اسی وقت ہی رطوبت بھی لگی ہوئی ہے. مرغی نے تازہ انڈا نکالا، اسی وقت اس کے اوپر رطوبت بھی لگی ہوئی ہے. اگر وہ پانی میں پڑ گیا تو پانی نجس نہیں ہوگا. اسی طرح بکری کا بچہ پیدا ہوا ہے، پیدا ہوتے ہی وہ پانی میں گر گیا ہے، مرا نہیں ہے، پیدا ہوتے ہی وہ پانی میں گر گیا، تو جب بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا. آج کا سبق یہاں تک ہے، اور کل انشاءاللہ العزیز آدمی اور جانوروں کے جھوٹے کا بیان ہوگا. اللہ رب العزت دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.